الرحمن علم القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تو ہم لوگ سورۃ الرحمن دیکھ رہے تھے. تو سورۃ الرحمن ایک ایسی عظیم سورت ہے جس میں اللہ اپنے رحمت کو بیان کرتے ہیں. اپنے اللہ جو ہم سب کا رب ہے وہ اپنے رحمت کے جو ایکسٹریم لیول ہے اس کو بیان کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے دو آیات دیکھی تھی. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے یعنی اللہ جو رحمان ہے اس نے تمہیں علم القرآن تمہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان اور انسانوں کو بنایا اور اسی نے انسانوں کو پیدا کیا. تو ہم نے یہ بات کیا تھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور اللہ جو ہے ہم سارے انسانوں کو اللہ قرآن سکھاتا ہے. اللہ سکھاتا ہے. اللہ از آور ٹیچر. یعنی کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم اپنے سے سیکھ رہے ہیں جب تک اللہ اسے نہ سکھائے. یہ ہم سب نے بات کیا تھا. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں خلق الانسان. اللہ نے انسانوں کو بنایا. ایک ترتیب ہونا چاہیے. کیا سب سے پہلے قرآن آیا یا پھر انسان آیا؟ سوال ہے. آپ کہیں گے کہ بالکل پہلے انسان آیا. تو ترتیب تو ایسا ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علم القرآن. ترتیب یہ ہونا چاہیے جو ہم سب کو جو کامن سینس ہے اور جو ویسٹرن کریٹکس ہیں جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں, لینگوسٹک جو بلاغہ ہے اس کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں کہ لینگویج میں یہ غلط مانا جائے گا کہ پہلے قرآن بنایا. اللہ تو پہلے قرآن نہیں بنایا, پہلے تو انسان بنایا, رائٹ. لیکن اللہ جو ہے اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ سارے لا کو فلپ کرے. تو اللہ فلپ کیوں کرے اس کا ریزن ہے انسان سے بھی بہترین اللہ جو انسان کو تخلیق کیا. اگر انسان کے پاس گائیڈنس نہیں ہو, اگر انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو, اگر انسان کو صحیح غلط کا فرق معلوم نہیں ہو تو وہ جو ہے وہ پھر وہ انسان نہیں کہلائے گا. پھر وہ انسان جو اس میں اچھا کرائٹیریا ہونا چاہیے انسان جو انسان کہلائے وہ انسان نہیں کہلائے, وہ جانور سے بھی بدتر ہوگا. تو انسان کو کون ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بنائے؟ قرآن. اس کا ایگزامپل آپ ایسے سمجھیے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جو آپ ریفریجریٹر یا جو میرے پیچھے کمپیوٹر ہے اس کے لینے سے پہلے مینول لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے آپ اس کو ہیٹ مت دیجیے گا, آپ اس کو اتنا ہی وولٹ بجلی یوز کیجیے گا, رائٹ. اور جب آپ یوز کریں تو آپ اس میں کھانا نہ کھائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب انسٹرکشن ہے, یہ سب مینول ہے. ایک مشین کے پاس مینول ہوتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا جو ہم انسان ہیں, انسان ون آف دا ٹفسٹ اور ون آف دا کمپلیکس اور آرگنزم یا کہہ لیں مشین کے بھاشا میں ون آف دا کمپلیکس مشین ان دا انٹائر ورلڈ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مشین کے لیے ایک انسان جو اس مشین کے لیے کوئی مینول نہیں چاہیے؟ کیا اس انسان کو صحیح غلط کا فرق کرنے کے لیے کوئی بھی مینول, کوئی بھی رول, کوئی بھی ہدایات نہیں چاہیے؟ بہت سوچنے کی ضرورت. اور جو لوگ کہیں گے نہیں انسانوں کو تو کوئی رول چاہیے ہی نہیں, انسان کو کیوں رول چاہیے, انسانوں کو تو اپنا دماغ دیا گیا نا, انسان تو صحیح غلط کا فرق کر سکتا ہے. تو پھر آپ سے وہی سوال ہوگا کہ کس انسان کی بات مانے؟ وہ انسان جو وہ سو کالڈ سپر پاور جو 15 سال 10 سال کی لڑکیوں کے ساتھ برے دشکرم کرتا ہے اور وہ لوگوں کو لیکچر دیتا ہے کہ ہم فلاں کنٹری میں جا کر ہم ڈیموکریسی بحال کر رہے ہیں, ہم ان کے عورتوں کو عزت دے رہے ہیں, ہم ان کے عورتوں کو فریڈم دے رہے ہیں. آپ سو کالڈ سپر پاور کی بات مانیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے بالکل نہیں, یہ لوگوں کا کوئی حق نہیں. جو لوگ 50,000 80,000 بچوں اور بوڑھے اور عورتوں کو قتل کر جن لوگوں نے قتل کیا, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ وہ لیکچر دیتے رہے زمانے کو کہ ہم پیس میکر ہیں, ہمیں آپ کو جو ویسٹرن لوگ ہیں ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ اس ایسٹرن لوگوں کو, اس ناردرن لوگوں کو, جو لوگ بلیک ہیں, جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں, جو لوگ بنگلہ دیش میں, جو لوگ
ادر کنٹری میں رہتے ہیں, ایشین کنٹری میں, وہ لوگ تو پچھڑے ہیں, وہ لوگ تو ماڈرن ہے ہی نہیں, وہ لوگوں کو کیا ہی آتا ہے, ایسا نہیں نہ ہوگا, رائٹ. سیم وائز انسانوں کا ذہن ایبسلیوٹ نہیں ہے. انسان ابھی کچھ کہے گا, انسان کو آج کچھ نارمل لگے گا, لیکن شاید 50 سال بعد وہ بہت ایب نارمل لگے, یا ابھی جو ہمیں ایب نارمل لگ رہا ہے 50 سال بعد ہمیں وہ نارمل لگے, رائٹ. آپ اگر ویسٹرن کلچر میں بھی جاؤ تو ویسٹرن میں آپ 100 سال 50 سال پیچھے جاؤ تو ویسٹرن جو لڑکیاں ہیں, جو عورتیں ہیں, اگر وہ کم کپڑے میں ہوتی تھی, وہ لوگ خود بولتی تھی, ویڈیو موجود تھا, آپ یوٹیوب میں دیکھیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ڈیسنٹ نہیں ہے, بالکل یہ اس ایسے کپڑے بالکل نہیں پہننے چاہیے. لیکن وہی عورتیں آج اسی لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ وہ کیا ہے, وہ ان سب کا کہنا ہے کہ میرے جسم ہم کپڑا نہیں پہنے, آپ مجھے کیوں کپڑا پہنے, اور ہم ایسے ہی گھومیں گے. یس, آج ویسٹرن کنٹریز میں عورتیں کپڑا نہیں پہننے کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب وہ ہے کہ انسانوں کا جو ذہن ہے, بے شک اللہ نے انسانوں کو ذہن دیا ہے, دماغ دیا ہے, سچ اور غلط کا فرق کرنے کو دیا, لیکن مینول کہاں سے لائیں گے کہ ہماری کیا صحیح ہے کیا غلط, وہ قرآن دے گا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان, یعنی اللہ نے وہ رحمان جو تمہیں قرآن سکھایا, اور تو اللہ بتا رہے کہ تمہیں وہ تخلیق کیا, تمہیں وہ بنایا. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے انسانوں کو کیا اللہ کہتے ہیں, ہم نے انسانوں کو ڈیزائن کیا ہے, رائٹ. یعنی قرآن جو ہے, قرآن از مور امپورٹنٹ دین آور تخلیق. بالکل, اگر ہمیں اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہمارا بننا زمین میں فساد مچاتا, ہم بہت برے انسان ہوتے. بالکل, آپ دیکھ لیں, آپ جس گناہ سے آج بچ رہے ہیں, اگر آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کے خلاف مطلب کسی کے ایبسنس میں آپ اس کی برائی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ یہ بولے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا, اللہ کا خوف ہے, تو آپ کا کون کانسٹیٹیوشن, آپ کا کون دیش کا لا آپ کو اس برائی سے روکے گا, جب تک کہ آپ کو اللہ کا خوف یا اللہ کا محبت نہ ہو, رائٹ. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں علمہ البیان, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بولنا سکھایا. سبحان اللہ, یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ لیں, جاندار ہیں دنیا میں, انسانوں کے مقابلے میں بہت سارے مخلوق ہیں, کیا وہ بول پاتے ہیں؟ کیا ان کا ایلیکوینس ہے, ایلیکوینس اسپیچ, جیسے ہم انسان اسپیچ بات بول رہے ہیں ابھی, کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. صرف اسپیچ نہیں, اگر ہمارا زبان ایسا ہوتا سارے انسانوں کو کس میں گیپ نہیں ہوتا. گیپ مطلب جیسے ہم گیپ بول رہے ہیں, رک کے بول رہے ہیں, گیپ ہے یہ. جیسے ہم ایک سینٹینس بولے اور رکے, ایک سینٹینس بولے یہ رکے, یہ گیپ ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوتا نا, اگر ہم لوگ نان اسٹاپ بولتے رہتے, کوئی بھی انسان نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتا. ہم نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتے کہ وہ سامنے والا کیا بول رہا ہے. اگر اب بھی ایسے کوئی بات کرے بنا گیپ لیے, بنا رکے, تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. تو اللہ نے انسانوں کو صرف بات بولنا سکھایا نہیں, اس بات بولنے کے لیے انداز سکھایا, اسپیچ سکھائیں. آپ دنیا میں کوئی بھی مخلوق اس طریقے سے نہیں بول پاتا. اور دیکھیں, اللہ نے جب سورۃ البقرہ پڑھیں گے وہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے. وہ کلمات کا بائیفرکیشن ہے ایچ اینڈ ایوری لینگویج. دنیا میں جتنے بھی لینگویجز ہیں وہ علم البیان کا بائیفرکیشن ہے. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ زبان سکھایا, اسی لیے ہم آج زبان بول رہے ہیں. مطلب آدم علیہ السلام نے بات کیا, ان کے بچوں نے بات کیا, ان کے بچوں نے زبان سیکھا, ان کے بچوں نے زبان سیکھا, اور یہ ڈفرینسز آئے. ڈفرینسز بھی اللہ کی نعمت ہے, رائٹ. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے, کیا موسیٰ علیہ السلام عربی بولتے تھے؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام یرامک بولتے تھے, ہیبرو بولتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ ہیبرو بولتے تھے, رائٹ. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ زبان جو ہے, کوئی بھی زبان, چاہے ہندی, اردو, عربی, فارسی, بنگالی, بھوجپوری, ایچ اینڈ ایوری لینگویج, اللہ نے سارا لینگویج اللہ کا ہے. اللہ نے علمہ البیان, اللہ نے بولنا سکھایا ہے ایچ اینڈ ایوری لینگویج. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم انسان, ہم مسلمان کسی بھی لینگویج کو برا نہیں بولیں گے, کیونکہ وہ اللہ کا سکھایا ہوا لینگویج ہے, ہم اس لیے ہم اس کو برا نہیں بولیں گے. اگر ہم میں سے کوئی کسی بھی لینگویج کا مذاق اڑاتا ہے, بولتا ہے یہ تو بنگالی بولتا ہے, چھی اس کو, یہ کوئی لینگویج ہے, یہ تو بھوجپوری بولتا ہے, چھی یہ کوئی لینگویج ہے, یہ دیکھو بہاسی بولتا ہے, یہ تو دیکھو یہ سنتھالی بولتا ہے, چھی یہ کوئی لینگویج ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ. علامہ البیان کا یہ جو آیات ہے نا, علامہ البیان, اس کا انسلٹ ہے. ہم مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے بیان کو. اللہ نے جو ہم انسانوں کو بولنا سکھایا اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اس کا مطلب ہمیں بالکل مذاق نہیں اڑانا ہے کسی بھی لینگویج کا.
اور دیکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو بات بولنا سکھایا تھا نا، اس کا بائیفرکیشن ہے ایوری لینگویج. ہم جو بھی آج اتنے ملینس آف لینگویج ہے، سب کا الگ الگ ڈائلیکٹ ہے، سب کا الگ بولنے کا لکھنے کا گرامر، سب کا الگ الگ انداز ہے. سبحان اللہ، وہ سب جا کے آدم علیہ السلام کے اس کلمات میں جا کے ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو سکھایا، کچھ لینگویج سکھائیں. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام، تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے جب ہم نے آدم کو وہ سارے نام سکھا دیے، پھر ہم نے فرشتوں کو سے کہا کہ تم ان سارے کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہم اتنا جانتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ آدم ان سارے چیزوں کے نام بتا دو. تو آدم نے بتا دیا. پھر اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں اے فرشتوں کیا ہم نے وہ تمہیں نہیں کہا تھا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہم انسانوں کو عزت دیا ہے. اللہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ سے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دیا ہے، عزت سے نوازا ہے. یعنی ہمارے نزدیک کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے پاس عزت، معاشرے میں کوئی شاید عزت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا آمدنی نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے. کوئی سنتھال بھی ہے جس کا کوئی عزت نہیں دیتا ہے، جو گندگی صاف کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کا بھی عزت ہے. بالکل، اگر وہ بھی راہ ہدایت میں آتا ہے تو اللہ، اور نہیں بھی آتا ہے، اگر وہ انسان بھی ہے نا، اللہ انسان ہے تو اس کو کھانا مل رہا ہے نا، اللہ ہی اس کو کھانا دے رہا ہے. اس کو کھانا پینا کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اس کو کون پہنا رہا ہے؟ وہ جو سانس لے رہا ہے وہ کون لے رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہتا ہے اگر اللہ سانس روک لے کسی انسان کا تو کوئی انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اسے واپس لائے؟ نہیں. سبحان اللہ، بہت ڈیپ ہے. اس لیے سورۃ الرحمن صرف ہم لوگ پڑھے نہیں، اس کو ہم لوگ غور و فکر کریں کہ اللہ ہم سب کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کتنا رحم ہے، کتنا رحم کرنے والا. اللہ کہتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. And the herbs or the stars and the trees are prostrate themselves to Allah. اللہ کہتے ہیں یہ جو پیڑ ہیں، شجر ہیں، اور جو یہ درخت اور یہ جو نجم ہے، نجم مطلب ستارے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ کہتے ہیں اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کیے. پھر اللہ کہتے ہیں وَالْأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور تم انصاف سے وزن کو درست رکھو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلی بات، پہلے آیا جو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کو یہ نجم، یہ سورج، یہ چاند اور یہ پیڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سوال ہے آپ سب سے، ہمیں تو دکھ نہیں رہا ہے کہ اللہ کو یہ کیا بولتے ہیں، یہ سٹارز اور یہ پیڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کہاں دکھ رہا ہے؟ یہاں پر روحانی بات ہو رہی ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کا سجدہ بس یہ نہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھیں. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ صرف انسانوں میں ہے اور جن میں. اللہ کے کسی مخلوق میں یہ نہیں ہے. رائٹ؟ اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. اللہ کی عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ نے جو کام دیا ہم اس کو کریں. اللہ سے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ سے کہ بے شک یہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی زمین و آسمان میں جو بھی جاندار بے جان سب کچھ پاکی بیان کا مطلب کہ اللہ نے جو انہیں کام دیا وہ سارے کام کر رہے ہیں. سورج کو کام دیا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا. یہ سورج کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ سورج گھومتی ہے اللہ کے حکم سے. یعنی وہ جو سورج اور اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ جو سورج، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں. وہ چکر کاٹ رہا ہے، جب سے وہ بنا وہ چکر کاٹ رہا ہے. وہ اللہ کی پاک کے بیان، اللہ کے اس بات کو مان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور جو بے جان ہے، وہ جو اس میں ایٹمس ہیں، اس میں تو ایٹمس الیکٹران گھوم رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے اس طریقے سے پاک بیان کر رہا ہے کہ ان کو وہ کام ملا ہے. ایٹم بالکل ہوتا ہے نا، بے جان میں چیز میں کیا ایٹم ہے؟ تو یہ پیڑ پودے سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کس قدر کر رہے ہیں؟ اللہ کی
احکام کو فالو. اللہ نے جو انہیں کام دیا ہے, پیڑ کو کیا کام دیا کہ تم کاربن ڈائی آکسائڈ لو اور تم آکسیجن دو, فری آکسیجن دو, لوگوں کو چھاؤ دو. وہ کام ہے ان کا. اللہ کی کس طریقے سے پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ نوز, لیکن ہاں ان کو کام دیا گیا وہ کر رہے ہیں. کیا انسان کو کیا کام دیا گیا ہے؟ کیا کام دیا انسانوں کو؟ انسانوں کو کام دیا گیا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا, احکام دیا گیا ہے, وہ آپ بجا لانا ہے, وہ کرنا ہے. آپ کو اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. یہ ہم سب کو کام دیا گیا. اللہ سے اللہ کیا کہتا ہے, بھول رہے ہم کیا؟ اللہ سے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا ہے ترازو کی طرح, یعنی آسمان کو بلند کیا اور اس میں اللہ کہتے ہیں اس میں بیلنس رکھا. سبحان اللہ, یہ آیات بہت غور کی بات ہے. اللہ نے جو اللہ سے زندہ قرآن, اللہ سے کہ تم جو یہ تمہارا جو تخلیق ہے, یعنی اللہ سے کہ انسانوں کا